سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. چلیں آپ امام نہیں ہیں لیکن آپ دعوت اسلامی کے ہیڈ تو ہیں, تو آپ کی سیلری کتنی ہے؟ میں تو دعوت اسلامی کی چائے پینے سے بھی کتراتا ہوں. اوپر جب مدنی مذاکرے میں چائے آتی ہے دوسروں کے لیے, میں نے آج تک نہیں پی. میں ڈرتا ہوں کہ وہ چائے میری اس میں نہ چلی جائے اجرت میں. میں دعوت اسلامی سے کبھی بھی 1 روپیہ بھی نہیں لیا میں نے. بات تو صحیح ہے. الحمدللہ میں اللہ کے لیے کام کرتا ہوں. میں نے کتابیں, میری بہت سینکڑوں کتابیں, لیکن الحمدللہ اولاد کو بھی وصیت کی ہوئی ہے, لکھ کر دے دیا کہ دینی کتابوں کے ذریعے ہمیں دنیاوی آمدنی نہیں کرنی, یہ سب اللہ کے لیے وقف ہے, اللہ قبول کر لے. یہ میں آپ کو جو لاجیکلی بات بتانا چاہ رہا ہوں, کہ جس بھی چینل پر جو پرفارمر ہوتا ہے اور اگر وہ ٹاپ کلاس پرفارمر ہوتا ہے تو اس کی اسی حساب سے, اس ریٹنگ کے حساب سے اس کی سیلری ہوتی ہے. مدنی چینل کی جان امیر اہل سنت ہیں, سب سے بڑا پروگرام مدنی مذاکرہ ہے. آج تک مدنی مذاکرہ یا کوئی بھی پروگرام کرنے کا سنگل پینی آپ نے نہیں لیا, بلکہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں مدنی چینل پر بیٹھ کے پروگرام کرتا ہوں تو جب چائے آتی ہے تو بھی گھر سے منگواتا ہوں کہ میری وہ چائے کہیں میرے کاموں کی اجرت نہ بن جائے. سیکنڈ لاجیکلی تھنک کہ جب بھی کوئی بک کا آتھر ہوتا ہے, بک کا رائٹر ہوتا ہے, تو اس کی رائلٹی لینا اس کا ایک پراپر حق ہے, اور شرعن بھی جائز ہے اور لاجیکلی بھی جائز ہے. ان کی کتابیں لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہی ہیں اور اس کے کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو رہے ہیں. کیا فرمایا کہ میں نے تو آج تک اس سے 1 روپیہ نہیں لیا, اپنی اولاد کو بھی بعد میں نہ لینے کی وصیت کر دی ہے. چل بس لائق ہے کیا؟ نہیں, ویسے یہ بات میں بھی مانتا ہوں کہ بابا ریاض قادری مدنی چینل والوں سے کوئی تنخواہ نہیں لیتے, نہ ہی تو وہ ان کی چائے کو نوش فرماتے ہیں, نہ ہی پانی وغیرہ پیتے. وہ جو کچھ لاتے ہیں, ایون وہ یہاں کا واش روم بھی, ٹوائلٹ وغیرہ بھی یوز نہیں کرتے, اپنے گھر جاتے ہیں. جو بھی مطلب معاملہ وغیرہ ہوتا ہے نا, تو وہ کبھی بھی دعوت اسلامی والوں کے خرچے پہ کوئی خرچہ نہیں کرتے, جو کرتے جیب سے کرتے. آج ہی بدل لیا سالا. سوال یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے آپ نے اگربتی بیچی, آپ نے عطر بیچے, آپ نے جھاڑو بیچے, تب آپ کی آمدنی اتنی تھی کہ آپ ایک فورچونر پہ گھوم پھر سکے, آپ کروڑوں کا گھر لے سکے, آپ اتنے سیکیورٹی گارڈز جو ہے وہ رکھ سکے. یہ تمام چیزیں آپ کو کہاں سے ملی؟ اگر تو وہ جھاڑو والا کسی ایک اقتدار کا ہیڈ بن چکا ہے, کروڑوں لوگ ان کو جانتے ہیں, مانتے ہیں, جو وہ کہہ دیں وہ وہی کرتے ہیں, کیونکہ وہی عطر کی شیشی, وہی ان کا جھاڑو, وہی ان کے جو اگربتی ہے, وہ اب کروڑوں کے حساب سے بکے. سب کے سب چور ہیں. مثال کے طور پہ لوگوں کو الیاس قادری سے پیار ہے. کسی ایک نے ویڈیو میں شائع کر دیا کہ الیاس قادری چمیلی کا عطر لگایا کرتے تھے اور آج تک وہی لگاتے ہیں, اور وہ عطر آپ کو ہماری اس دکان سے مل جائے گا, باقی دکانوں سے 100 کا ملے گا, ہم 80 روپے کا دیں گے. اب کروڑوں لوگ جو آپ کے ڈائی ہارٹ فین ہیں, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور بات کرنی چاہیے. گجب ٹو بھی باز آدمی. آپ کا تو حق بنتا ہے کہ آپ تو, میں کہتا ہوں, پورے پاکستان کو چائے پلاؤ, پورے پاکستان کے گھروں کی روٹیاں چلاؤ, بنا کسی ایک سنگل ڈونیشن کے بھی. کرتے کیسے ہو یہ سب؟ تو جب آپ کی اتنی آمدنی کا ذریعہ یہ بھولی بغلول عوام بری پڑی ہے نا, کہ الیاس قادری کیا کھاتے ہیں, کہاں سے لیتے ہیں, کون سی خوشبو لگاتے ہیں, کون سے کلر کا کپڑا ان کو پسند ہے, کہاں سے وہ سوٹ لے کر آتے ہیں, کس راستے سے وہ گزرتے ہیں, کون سی گاڑی انہوں نے رکھی ہوئی ہے, کون سی سائیکل یا موٹر سائیکل انہوں نے رکھی ہوئی ہے, تو یہ جب تمام چیزیں آپ کریں گے تو مجھے یا کسی کو بھی یہ شبہ نہیں ہوگا اس چیز پہ کہ آپ کسی سے چائے لے کر پیتے ہوں گے, آپ کو کیا ضرورت. تو میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں, آپ کسی سے نہ چائے پیتے, نہ پانی پیتے, نہ ٹوائلٹ یوز کرتے, آپ اپنے گھر جاتے ہیں. چیٹنگ کرتا ہے تو. چاول ہاتھ سے کھانا سنت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاول تھے؟ یہ 2 الگ الگ سوال ہیں. کھانا ہاتھ سے کھانا سنت ہے, چمچ سے کھانا سنت نہیں ہے. اب وہ چاول ہو, روٹی ہو, ہاں کوئی ایسا لکوڈ ہے کہ جو ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا, وہ بھلے چمچ سے کھا لے آدمی, لیکن اب تو کھانا بھی, چاول بھی لوگ چمچ سے کھاتے ہیں, ہاتھ آلود نہ ہو جائیں. تو یہ بہرحال سنت سے ہٹ کر ہوا. سنت میں عظمت ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بیان فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دنیا بھی کھانے کا سردار گوشت ہے, اس کے بعد چاول. اس سے ابو نعیم نے الطب النبوی میں نقل کیا ہے, اور اس کے کھانے سے 70 قوتیں بڑھتی ہیں. 70 قوتیں, 70 یہ وہی مبالغہ. جہاں تک اسلام کا سوال ہے نا, اسلام کے اندر الٹے ہاتھ سے کھانا بنا ہے, لیکن اس صورت میں کہ جب آپ کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں. اب ایک بندے کا سیدھا ہاتھ ہے ہی نہیں, تو پھر تو اس کی مجبوری ہے الٹے ہاتھ سے وہ کھانا کھائے. اسلام بہت خوبصورت چیز ہے, رکاوٹوں کا نام نہیں ہے. آپ جو چمچ پکڑیں گے وہ آپ ہاتھ سے ہی پکڑیں گے نا, یا چمچ کوئی غیبانہ طاقت آپ کے منہ میں آ کے آپ کو جو ہے وہ توڑ کے چیزیں دے رہی ہوگی. یہ میں ہاتھ سے چاول کھا رہا ہوں, یہ میں چمچ سے کھا رہا ہوں, تو میں نے سپورٹ دی ہے نا, یار چلو میرے ہاتھ تھوڑے سے خراب نہ ہو, وہ کھانا میرے منہ میں ایزیلی چلا جائے گا, ہاتھ گندے نہیں ہوگے تو اس پر گناہ کون سا ہے. اور اگر یہ کھانا غلط ہے, حرام ہے, تو مجھے آپ اس سوال کا جواب دیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب چمچ کا استعمال نہیں تھا، ہاتھوں سے کھایا کرتے تھے، تو بابا الیاس قادری نبی پاک کے دور کے اندر لوگ اونٹنی پہ سواری کیا کرتے تھے، لوگ گدھوں پہ، خچروں پہ، گھوڑوں پہ سواریاں کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اونٹنیاں، گھوڑے، گدھے اور خچر کیوں نہیں رکھے؟ آپ نے گاڑیاں کیوں رکھی ہوئی؟ اور آپ کے مریدوں کے پاس گاڑیاں کیوں ہیں؟ پہلے تو آپ کے پاس کیوں ہے؟ عمران اتاری اور حبیب اتاری والوں کے پاس گاڑیاں کیوں، یا گاڑیاں، موٹر سائیکل کیوں ہے؟ گدھوں پہ سفر کرے نا۔ ये बड़ी अच्छी बात कही आप। جب اس ٹائم میں ہاتھ سے کھایا کرتے تھے، چمچ نہیں تھا، تو اسی طرح سے اس ٹائم میں گدھے، گھوڑے اور خچر تھے، گاڑی نہیں تھی، تو پھر یہ گاڑیاں گوڑیاں جو ہے نا چھوڑو اور گدھے خریدو۔ میں وعدہ کرتا ہوں یہ جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ چمچ کی جگہ ہاتھ سے کھائیں گے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ وہ بات کیا کرو جو صحیح ہو، اپنی طرف سے دین میں چیزوں کا فٹ نہ کر دیا کرو کہ جس چیز کا اسلام میں منع نہیں ہے تو وہ ہم کریں گے۔ چمچ سے بھی تو منع نہیں ہے اسلام کے اندر، تو پھر اس سے کیوں لوگوں کو منع کرتے پھر؟ یہ بھی ایک سوال ہے ویسے، ابھی تازہ دماغ میں آیا۔ کبھی لائی مت بٹانا۔ یہ سورہ النجم میں 53 نمبر سورہ ہے اور میں 26 نمبر آیت کو لے رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ قیامت والے دن میں فرشتوں سے کہوں گا زمین پر اترو اور محمد کی امت کی بخشش کرواؤ جا کر۔ اترو زمین پر ان محمد والوں کی بخشش کرواؤ جا کر، اترو زمین پر ملائکہ ان کی بخشش کرواؤ جا کر۔ اللہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا فرشتے بخشوا لیں گے، فرشتے بخشوا لیں گے۔ پروردگار ان ملائکہ کا ڈیزینیشن کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ نبی کی اولاد پر درود پڑھنے والے ہی ہیں نا۔ تو پروردگار اب تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا سن کر بھی نہیں سمجھے، جو آل محمد پر درود پڑھے وہ تو بخشوا لیں گے، جن پر درود جا رہا ہے ان پر شک کر رہے ہو۔ بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کر دی سورہ نجم میں 53 نمبر سورہ اور اس کی 26 نمبر آیت کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اترو فرشتوں زمین پر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کی مدد کرو، جو محمدی ہے اس کی مدد کرو، یعنی کہ بخشواؤ ان کو جا کر۔ اب ایسا کرتے ہیں اسی سورہ کو دیکھ لیتے ہیں، اسکرین پہ آپ دیکھیں اور اسی سورہ کا آپ ترجمہ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آج تک جاہل لوگوں کے ساتھ یہ بریلوی حضرات کیسے گیم میں ڈالتے رہ گئے، قرآن کے تلفظ کو بھی غلط بنا کے صرف پیسے بٹورنے کے لیے عوام الناس میں آپ کی۔ اب جو شخص قرآن کو جھٹلا رہا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ ہندو یا کافر یا پھر اس طرح کے منافقین کہ قرآن کے لفظوں کا ترجمہ ہی بدل دیا، اس میں وہ معنی ہی بدل دیا جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ فرشتے بھی تمہاری سفارش نہیں کر سکتے سوائے ان فرشتوں کی سفارش جن کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے۔ اس میں مجھے بتائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ذکر، ان کا کوئی نام، احوال کہ اترو زمین پر جا کے میرے محمد کی امتوں کی مدد کرو، جا کے بخشواؤ ان کو۔ کس طرح سے عوام کو جاہل کر رہا ہے بیٹھ کے۔ اسی طرح سے تمہارے بڑوں کو، ہمارے بڑوں کو ان لوگوں نے جاہل بنایا اور اب ہمارے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے اور ہمارے بچوں کے پیچھے بھی پڑے۔ یہ خدا کے لیے عقل کرو۔ اب کوئی ایسی آیت پڑھ کے کوئی بھی کسی قرآن کی اس کا ترجمہ جب خود سے کرے نا تو اسی ٹائم ون ٹچ پہ ہر چیز پڑھیے، گوگل پہ جا کے سرچ کرو، اور جب وہ چیز اس کے بالکل مترادف ہو تو پھر اس کو یہاں سے پکڑ کے پوچھا ہاں بھائی یہ تو نے یہ بتایا اور یہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ تمہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئے جو ممبروں پہ بیٹھے اور تم ان کے ہاتھ پیر چوم رہے اور ان کے ناموں کے پیچھے پیر مولانا پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے ابھی تو عقل کر لو، یہ ابھی بھی جاہل والی زندگی گزار رہی ہے۔ آپ کو کیا منہ دکھاؤ گے اپنی پڑھی لکھی اولاد کہ بابا ویسے تو آپ نے سائیکل سے گاڑی لے لی، جھوپڑی سے کوٹھی بنا لی، ہر چیز میں چنچنگ آ گئی، بالوں میں، کپڑوں میں، گھر میں، سواری میں، ہر چیز میں۔ صرف کہ اسلام کے اندر جو تمہیں 2 + 2 = 6 بتایا اس میں چینجنگ نہیں لا رہے، اور چینجنگ بھی کیا لا رہی ہے کہ صرف خود اپنی آنکھوں سے پڑھو جو تمہیں بتایا جاتا ہے اس کو سرچ کرو کہ کیا یہ صحیح بھی ہے یا بس ایسے ہی ہمارا ایک فاسق ہو رہا ہے اور ضائع ہو رہا ہے۔ تو خیر یہ تمام ویڈیوز یہاں تک تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو تمام ایکسپلینیشن پسند آ چکی ہوگی۔ مزید کوئی چیز، کوئی سوال، کوئی بات سمجھ آئے تو کمنٹ میں آپ بتا دیا کریں، اور اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، دیجیے گا۔ کوئی اجازت، اللہ حافظ۔